नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में आज तक जितने भी प्रोपेगेंडे हुए हैं उनके पीछे सिर्फ एक शख्स था तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। एक ऐसा शख्स जिसे सेहूनी भी अपना हीरो मानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया में एक ऐसे मजहब की बुनियाद रखी जिसमें शैतान की इबादत की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एंटोन लिवी और उसके शैतानी मजहब के बारे में। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। तो खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूँ बशीर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एंटोन लिवी जिसने दुनिया में एक नए मजहब की बुनियाद रखी थी। What the world needs is a good whipping. जिसे आज हम सैटनिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मजहब है जिसमें शैतान को ही खुदा माना जाता है और शैतान की इबादत की जाती है। इस शैतानी मजहब की बुनियाद रखने वाले एंटोन लिवी को दुनिया मुसन्निफ, मौसीकार और माहिर जादूगर के नाम से जानती है, मगर उसने ऐसे काम भी किए जिसने दुनिया को एक नया रुख दिया। अगर मैं सिर्फ काले जादू या कबाला जादू की बात करूं तो उसमें भी ये शख्स मास्टर था। फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी का पैरोकार एंटोन लिवी को जब ये पता चला कि दुनिया हकीकत से ज़्यादा धोखाधड़ी पर यकीन रखती है तो उसने कुछ ऐसे काम शुरू किए जिसका कोई आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एंटोन लिवी, जिसका असल नाम हॉवर्ड स्टैंटन लिवी था, वो 11 अप्रैल 1930 को शिकागो में पैदा हुआ और 29 अक्टूबर 1947 को कैलिफोर्निया में फोत हुआ। वो चर्च ऑफ सैटन के बानी और शैतानी बाइबल के मुसन्निफ के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सैटनिज्म और चर्च ऑफ सैटन की बुनियाद कैसे रखी गई। नाज़रीन, दुनिया के तमाम मज़ाहिब बशमूल इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत इस बात का यकीन रखते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान का काम इंसान को बहकाना और गलत कामों की तरफ माइल करना है। लेकिन सैटनिज्म में शैतान को आज़ादी की इलामत के तौर पर समझा जाता है। ये लोग शैतान को इल्म और रोशनी का ज़रिया समझते हैं। ईसाईयत में शैतान का असल नाम समाइल, जबकि इस्लाम में शैतान का असल नाम अज़ाज़ील बताया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि ये शैतानी पैरोकार शैतान को खुश करने के लिए इंसान की कुर्बानी भी करते हैं, जिसे ह्यूमन सेक्रीफाइस कहा जाता है। ये शैतानी चीले इंसानों के खून से भी नहाते हैं, जिसे ब्लड बाथ कहा जाता है। शुरुआत में सैटनिज्म को ईसाईयत के मुखालिफ एक ग्रोह समझा जाता था और फिर इसमें लोक कहानियों और जादूगरी का अंसर शामिल हुआ। फिर 19वीं सदी में कई राइटर्स ने अपनी किताबों के ज़रिए शैतान को बगावत की इलामत के तौर पर पेश किया, जिससे कई लोगों के दिलों में शैतान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। फिर 20वीं सदी में एलिस्टर क्राउली, जो कि खुद एक मशहूर जादूगर था, उसने थैलीमा मज़हब की बुनियाद रखी। इस मज़हब में भी शैतानी अनासर शामिल थे। एलिस्टर क्राउली ने इस मज़हब के ज़रिए नफ्सी आज़ादी और ख्वाहिशात की पैरवी करने की तालीम दी, यानी जो दिल करता है करो, कोई अच्छा बुरा या नेकी और गुनाह का तसव्वुर नहीं है। फिर जब अमेरिका में शैतानी पैरोकारों को एक ग्रोह की शक्ल में जाना जाने लगा तो एंटोन लिवी ने चर्च ऑफ सैटन बनाकर इस शैतानी ग्रोह को बाकायदा मजहब का रूप दे दिया, जिसे आज हम सैटनिज्म के नाम से जानते हैं। ये वाक़या जदीद शैतानियत की तारीख में एक अहम लम्हा था। एंटोन लिवी ने 30 अप्रैल 1966 को इस चर्च का क़याम अमल में लाया, जो कि शैतानी साल का आगाज़ समझा जाता है। अब बात करते हैं उस शैतानी किताब की जो एंटोन लिवी ने लिखी थी, जिसे सैटेनिक बाइबल कहा जाता है। नाज़रीन, अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने शैतानी रसूमात और जादू की इजाज़त खुले आम दी थी। इसी बात का फ़ायदा एंटोन लिवी ने उठाया और शैतानी अकायद पर मुश्तमिल किताब द सैटेनिक बाइबल लिखी। इस किताब को सैटनिज्म मज़हब की मुक़द्दस किताब माना जाता है, जो कि साल 1959 में शाया हुई। यह किताब शैतानियत के नज़रियात बयान करती है और आज भी दुनिया भर में सैटनिज्म के पैरोकारों के लिए एक अहम मुक़द्दस किताब है। ये किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: द बुक ऑफ सैटन, द बुक ऑफ लूसीफर, द बुक ऑफ बिलाइल, द बुक ऑफ लिवाइथन। द बुक ऑफ सैटन में ईसाई तालीमात को चैलेंज किया गया है और इंसान को लज़्ज़त अपनाने की तालीम दी गई है। द बुक ऑफ लूसीफर ऐसे मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो शैतानियत के फ़लसफ़े और असूलों का खाका पेश करते हैं। द बुक ऑफ बिलाइल में जादू की तालीम दी गई है।
اور دا بک آف لیوائتھن شیطانی تقریبات میں استعمال ہونے والی دعاؤں اور رسومات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اینٹون لیوی نے کئی شیطانی کتابیں لکھی تھیں، جیسے کہ دا سیٹینک وچ، دا سیٹینک ریچولز، دا ڈیولز نوٹ بک اور سیٹن سپیکس وغیرہ۔ ناظرین، سیٹنزم عیسائیت کا الٹ مذہب ہے، یعنی سیٹنزم کا بھی ایک پاپ اور ہائی پریسٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی چرچ کی طرح ایک ٹیمپل میں عبادت کرتے ہیں، مگر ان کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ سیٹنزم کی ایک گھناؤنی رسم یہ بھی ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت سے شیطانی پیروکار صرف اپنے ہم جنس سے ہی شادی کرتے ہیں، نہ کہ اپنے مخالف جنس سے۔ مطلب عورت عورت کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ اس شیطانی مذہب میں اگر کوئی چاہے تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کیونکہ اس مذہب میں تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس باطل مذہب میں جھوٹ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ اپنے فائدے کے لیے جتنا چاہے جھوٹ بول سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ یہ شیطانی مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے، اور اپنے ہم جنس یا مخالف جنس کے ساتھ رہنا بھی جائز ہے، لیکن صرف چند مہینوں کے لیے۔ یہ گھٹیا اصول اس شیطانی مذہب میں اس لیے بھی بنائے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مذہب میں داخل ہوں۔ اس مذہب میں کالے رنگ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق جادو سے بھی ہے۔ نئے لوگ اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے ایک کانٹریکٹ کو سائن کرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ لوگ خود کو سیٹنسٹ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، اس مذہب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو فیس بھرنی پڑتی ہے، جو کہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ عموماً یہ فیس $35 سے $250 کے بیچ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی اس مذہب میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہر مذہب میں مختلف فرقے ہوتے ہیں، اسی طرح سیٹنزم میں بھی مختلف فرقے ہیں۔ ہم جس شیطانی فرقے کی بات کر رہے ہیں اسے لیوین سیٹنزم کہتے ہیں، جس کی بنیاد اینٹون لیوی نے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی سیٹنزم کے کئی فرقے یا گروہ ہیں، مثلاً تھیسٹک سیٹنزم، ٹیمپل آف سیٹ، لوسیفیرینزم، ماڈرن سیٹنزم اور آرڈر آف 9 اینجلز وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی سیٹنزم کے اور کئی فرقے ہیں، اور ان فرقوں میں ہر ایک کے اپنے منفرد عقائد، نظریات، رسومات اور تنظیمی ڈھانچے ہیں۔ لیکن ان تمام فرقوں میں ایک جیسی بات یہ ہے کہ یہ تمام فرقے شیطان کو ہی اپنا سپریم لیڈر سمجھتے ہیں۔ لیوین سیٹنزم بنیادی طور پر مادیت پسندی پر مشتمل ہے، لیکن اس کے مزید آگے 2 بڑے فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ تو اپنے نظریات میں شیطان کو آزادی، بغاوت، خود انکاری اور طاقت کی علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے، جبکہ دوسرا فرقہ شیطان کو ہی اپنا خدا مانتا ہے۔ اینٹون لیوی میڈیا کے ذریعے اپنا شیطانی فلسفہ پھیلانے میں کامیاب رہا۔ اس کی زندگی کے بارے میں کئی ڈاکومنٹریز اور مضامین شائع ہوئے ہیں، جن کا مقصد صرف انسان کو گمراہ کرنا تھا، اور وہ اس کام میں بہت کامیاب رہا۔ اینٹون لیوی کے مطابق اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ صرف شیطان ہی انسانوں کا مسیحا اور ہمدرد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شیطانی مذہب کو ماننے والے جنت کی بجائے جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جہنم میں وہ شیطان سے ملیں گے، جو انہیں ان کی شیطانی پیروکاری کا انعام دے گا۔ شیطانی پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ ان کا اس دنیا میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان کے لیے کام کریں، اور شیطان کے لیے مرنا ہی ان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ بدلے میں شیطان نے ان سے دنیا کی تمام آسائشیں، دولت اور اقتدار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شیطانی مذہب کے پیروکار دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں بھی یہ لوگ کثرت سے موجود ہیں۔ ان کا مقصد شیطان کا پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے۔ دوستو، جس مذہب کو پھیلانے میں دنیا کا طاقتور ملک بھی مدد کرے، وہ مذہب کیسے نہیں پھیلے گا؟ امریکہ اس مذہب کا کھلم کھلا دوست ہے، اور ان شیطانی چیلوں کو ہر طرح کی آزادی میسر ہے۔ یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ابراہیمی مذاہب کو بہت غلط الفاظ میں پکارتے ہیں۔ ان کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ابراہیمی مذاہب کے لوگوں کو تنگ کریں اور ان کی دل آزاری کریں، خاص طور پر عیسائیت، کیونکہ یہ عیسائیت کا ہی مخالف مذہب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ یہودیت اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہودیت اور صہیونیت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ صہیونیت یہودیوں سے ہی نکلے ہیں، لیکن بہت سے یہودی صہیونیت کے خلاف ہیں، اور اس ٹائم اسرائیل میں صہیونی یہودیوں کی حکومت ہے، اور ہر پروپیگنڈے کے پیچھے یہی صہیونی یہودی ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق صہیونی مرتد ہیں، یعنی تمام صہیونی یہودی مذہب سے خارج ہیں۔ اسرائیلی پروپیگنڈے میں بھی یہ شیطانی مذہب سر فہرست ہے۔ سیٹنزم کے پیروکار صہیونیوں کی قائم کردہ تنظیموں، فری میسنری اور ایلومیناٹی کا ہی حصہ ہیں۔ عالمی میڈیا، ہالی ووڈ، ورلڈ بینک جیسے اداروں میں بھی شیطانی مذہب کے ماننے والے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ من چاہے اصول بناتے ہیں،
اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو، کیونکہ نہ تو انہیں خدا کا خوف ہے اور نہ ہی جہنم میں جانے کا ڈر۔ اینٹون لیوی نے اس شیطانی مذہب کو فکری فلسفے کے طور پر پیش کیا اور اپنی تعلیمات کے ذریعے مذہبی، اخلاقی اور سماجی قوانین کے خلاف بغاوت کا پیغام دیا۔ یہ مذہب اس وقت دنیا میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی ہماری نئی جنریشن، جسے جن زی کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثر بچے خود کو نیگیٹو پرسن شو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سیٹن، ڈیول، بیڈ بوائے اور اس جیسے کئی نام ان بچوں میں نک نیم کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں یہ مذہب تو نہیں لیکن اس کے نظریات پہنچ چکے ہیں، اور یقیناً آگے آنے والے کچھ عرصے میں یہ مذہب بھی پہنچ ہی جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطانی لوگوں اور شیطان کی چال بازیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آپ کی اس ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ویڈیو ریکمنڈیشن میں جائے اور مزید لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میری آواز سن رہے ہیں اور کچھ کام کی انفارمیشن ملی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔